اسود انسی نے جب دعویٰ کر دیا نبوت کا تو اس نے بلایا ابو مسلم خولانی کو، بلا کے پوچھا ابو مسلم خولانی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کر جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اور کہنے لگا اب ابو مسلم خولانی کو اسود انسی تیرا ان کے بارے میں کیا نظریہ ہے، تیرا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت ابو مسلم خولانی نے فرمایا میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، وہ میرے آقا ہیں، وہ میرے نبی ہیں، میں نے ان کے عقیدے کو ایکسپٹ کیا ہے، میں نے ان کو نبی مانا ہے۔ اس نے کہا اچھا وہ نبی ہے تیرا، تو نے اس کے عقیدے کو مان لیا؟ جی مان لیا، بتا میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت ابو مسلم خولانی نے فرمایا چوڑا تو نبی نہیں ہو سکتا، فرمایا تو چوڑا ہو سکتا ہے، تو دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، فریبی ہے، نبی ہے تو محمد عربی نبی ہے۔ اس کو غصہ لگا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، میرے اتنے ماننے والے ہیں۔ اس نے ایک چیخا بنوایا، چیخے میں حضرت ابو مسلم خولانی کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا کر، پاؤں میں بیڑیاں لگا کر چیخے میں ڈال دیا۔ صبح سے لے کر شام تک سارا دن آگ جلتی رہی، حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بال بھی نہ جلا، سارا دن آگ جلتی رہی، ایک بال بھی نہ جلا۔ جب اسود انسی کے ساتھیوں نے دیکھا کہ ابو مسلم خولانی نبی کے غلام، نبی کے دیوانے مستانی کو ایک بال کو بھی آگ نے نہیں جلایا، اس نے کہا اسود جی اب ایسا کرو اس بندے کو شہر بدر کر دو، یہاں نہ رہنے دو۔ کہا وجہ؟ کہا اگر یہ یہاں رہ گیا تو تیرا مذاق اڑائیں گے دنیا والے، کہیں گے اسود انسی تیری آگ تو اس کے ایک بال کو بھی نہیں جلا سکی، تو پھر لوگ تیری طرف توجہ نہیں کریں گے، تو پھر جس کا یہ غلام ہے لوگوں کی توجہ کا مرکز وہ بنے گا، لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں گے۔ ارے یہ دیکھو کیوں نہ اس غلام کے آقا کی پیروی کی جائے، اس کی غلامی کی جائے۔ ارے جس کے غلاموں کو آگ نہیں جلا سکتی، آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ کہا اس کو شہر بدر کر دو، انہوں نے شہر بدر کر دیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی کی ساری پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا، ساری جائیداد پہ، آپ کے گھر پہ سرمایہ سارا چھین لیا گیا۔ جب حضرت ابو مسلم خولانی شہر سے بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی بندہ ملا تو پوچھنے لگا ابو مسلم خولانی آپ کیا کرو گے، کہاں جاؤ گے؟ تمہیں شہر سے نکال دیا ہے، شہر بدر کر دیا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے کیا کرنا ہے، اب نہ میں نے زمینیں کاشت کرنی ہے، نہ میرا گھر ہے تو اس کی حفاظت کرنی ہے، چار دیواری بنانی ہے، نہ میرا بینک بیلنس ہے، سرمایہ ہے، دولت ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب تو میں فارغ ہو چکا ہوں، میرا کوئی کام نہیں ہے، اب میں کیا کروں گا؟ اب میں سیدھا مدینے جاؤں گا، میں نے اور کہیں نہیں جانا، سیدھا مدینے جاؤں گا، زندگی کے باقی جتنے ایام ہیں وہ مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے گزار لوں گا، سرکار کے قدموں میں بیٹھا رہوں گا، اور میں نے کیا کرنا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ملا علی قاری نے بھی اسے آگے یہ بات جو بیان کر لگا روایت کی ہے، برکات کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے جب مدینہ طیبہ پہنچے، اس وقت دور خلافت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلیفہ تھے مسلمانوں کے، حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم مدینہ شہر سے باہر تشریف لے آئے، مدینے سے باہر آ کر آپ ان سے ملے، ان کا استقبال کیا، اور حضرت ابو مسلم خولانی کو ملتے ہوئے آپ نے سینے سے لگا، سینے سے لگانے کے بعد آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ کا شکر کیا، عرض کی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سرکار کی امت میں، سرکار کے غلاموں میں بھی ایک آدمی ایسا ہے جس پہ اللہ نے اسی طرح کرم کیا جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ابھی ملے ہیں، بات چیت نہیں ہوئی، بتاؤ دھیان سے بیٹھنا، حضرت ابو مسلم کو ملے ہیں، صرف سینے سے لگایا ہے، بات کوئی نہیں کی، تو حضرت فاروق اعظم کو کس نے بتایا یہ ابو مسلم خولانی ہے؟ کس نے بتایا ہے کہ ابو مسلم خولانی ہے؟ اس کو آگ نے نہیں جلایا، نہ تو کسی قاسم نے بتایا ہے، ابھی پہلی ملاقات ہے، فرسٹ ٹائم ملاقات ہو رہی ہے، سلام دعا ہوئے ہیں، اس کے بعد کلام کوئی نہیں ہوا، بات کوئی نہیں ہوئی، فاروق اعظم کو کس نے بتایا؟
جس کے غلاموں کی شان ہے، آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور اگلی بات تو اور ہی حیران کر دینے والی ہے۔ فاروق اعظم نے سلام کے بعد جب گفتگو کی، فرمایا ابو مسلم کیا تیرا نام عبداللہ نہیں ہے؟ کیا تیرا نام؟ جی عبداللہ ہے۔ والد کا نام سعود؟ جی سعود ہے۔ لوگوں کو پتہ کوئی نہیں، کسی کو علم نہیں تھا کہ ابو مسلم کا اصلی نام حضرت عبداللہ ہے۔ فاروق اعظم نے بتا دیا ابو مسلم کنیت سے مشہور ہے، ان کا نام عبداللہ ہے، باپ کا نام سعود ہے۔ اور حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شان ہے، اور واقعہ آگے بہت لمبا ہے، لیکن فاروق اعظم کے دور خلافت میں اب نبی کے شان غلاموں کی شان کیا ہے؟ فاروق اعظم کے دور خلافت میں آپ نے اس کو سپہ سالار بنایا، اپنی فوج کا جنرل بنا کے علاقہ فتح کرنے کے لیے بھیج دیا، کافروں کا محاصرہ کرنے کے لیے۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے دشمن کا تعاقب کیا، اس کے پیچھے دوڑے، تو دشمن کے پاس کشتیاں تھی، سواریاں تھی، وہ دریا پار کر کے آگے نکل گئے، ابو مسلم خولانی پیچھے رہ گئے۔ آپ کا پورا لشکر، کوئی چیز ہے نہیں، کشتیاں ہیں نہیں جیسے سوار ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی کنوینس نہیں، اب کیا کریں؟ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے سارے لشکر کو مخاطب ہو کے دیا، کہا، فرمایا اللہ کا نام لے کر اپنے گھوڑے دریاؤں میں ڈال دیا، گھوڑوں کو دریاؤں میں ڈال دیا، کوئی کشتی نہیں، سمندر دریا کراس کر کے جب دشمن نے دیکھا کہ گھوڑے دریا میں ڈال دیا ہے، وہ انگلیاں منہ میں ڈال کے کہہ رہا ہے، وہ دشمن کافر کہنے لگے، وہ دیکھو وہ دیوانے آ رہے ہیں، یہ دیوانے آ رہے ہیں، یہ دیوانے آ رہے ہیں۔ جب دیوانہ دیوانہ کہا، یہ آواز ابو مسلم خولانی کے کانوں میں پڑی، آپ نے فرمایا چلو دیوانے ضرور ہیں پر دنیا میں نہیں، رسول اللہ کے دیوانے آ رہے ہیں۔ فرمایا ہم دیوانے ہیں، نوکر ہیں، رسول اللہ کے نوکر آ رہے ہیں۔ دریا پار کر کے چلے گئے، اور روایت میں آتا ہے البدایہ والنہایہ والے نے لکھا ہے کہ جب دریا میں کراس کر کے جا رہے تھے، گھوڑوں کے سم بھی پانی سے بھیگے نہیں ہوئے، ایسے تیز دوڑتے ہوئے جا رہے تھے جیسے کہ صحرا میں دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، پانی میں ایسے گھوڑے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر گئے بھی صحیح، فتح کر کے واپس گئے۔ اور یہاں بہت مزے والی بات جو ہے، جب حضرت ابو مسلم خولانی نے دریا کراس کر رہے ہیں، لڑنے کے لیے جا رہے تھے، دریا کراس کرنے کے بعد فوراً آپ قافلے کو روک لیا، فرمایا ٹھہر جاؤ، ہم نے دریا کراس کیا ہے، بہت لمبا چوڑا دریا تھا، اور اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو، دریا میں گر گئی ہو، تو بتائے نبی کا غلام حاضر ہے، وہ دریا سے وصول کر کے دے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ، قافلہ پورا، سارے قافلے میں اعلان ہو گیا، سارے خاموش ہیں، ایک نوجوان آگے بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے، اس نے کہا جی حضور میرا ایک پیالہ تھا لکڑی کے پیالے میں سالن پی لیتا تھا، دودھ بھی پی لیتا تھا، پانی کے لیے بھی استعمال کر لیتا تھا، وہ ہر وقت پیالہ میرے پاس رہتا تھا، وہ پیالہ کہیں تیزی سے آتے ہوئے دریا میں گر گیا، وہ نہیں گر رہا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دریا کو حکم دیا، فرمایا دریا تجھے جرت کیسے ہوئی؟ نبی کے غلام کے سامان کو تو نے لے لیا ہے، تو بہا کے آگے لے رہا ہے، لے کر جا رہا ہے، تیری ہمت یہ کیسے ہوئی ہے؟ مورخین لکھتے ہیں، تاریخ ابن کثیر والے لکھتے ہیں، اتنے میں جب حضرت ابو مسلم خولانی نے گفتگو کی، دریا تیری ہمت اور جرت کیسے ہوئی ہے؟ نبی کے غلام کے سامان کو لے کر جا رہا ہے، فرماتے ہیں ایسے اچانک ایسے ایک بھنور پانی میں بن گیا، ایسے بھنور بنتا وہاں قریب آ گیا جہاں ابو مسلم خولانی کھڑے، بھنور ایسے پانی میں دیکھو بنتا ہوا، جب قریب آیا اس سے ایک پیالہ لکڑی کا برآمد ہوا، جب لکڑی کا پیالہ برآمد ہوا، حضرت ابو مسلم خولانی نے فرمایا کیا یہی پیالہ تیرا ہے؟ جی حضور یہی پیالہ ہے، فرمایا اٹھا لو